السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، کل کے درس میں نے لوگوں کی ضروریات پوری کرو، لوگوں کے کام آؤ، اس موضوع پر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں نے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یقیناً دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنا، ان کی حاجتوں کی تکمیل کرنا بہت ہی بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیواؤں، مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر، رات میں تہجد پڑھنے والے کے برابر، دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ لیکن ہم سماج کے اندر یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں، اکثر مسلم سوسائٹی اور سماج کے اندر، کہ یقیناً اس جانب بعض مسلمانوں کے یہاں، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے عورتیں ہوں، بہت ہی زیادہ کمی، لاپرواہی اور سستی ہے، جبکہ یہ ایسے اعمال ہیں جنہیں انسان بہت ہی اچھے انداز میں انجام دے سکتا ہے۔ ایسے افضل اعمال میں جس کے اندر خیر سگالی بھی ہے، انسانیت بھی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا اسلامی تعلیم کی روشنی میں تعاون، اعانت اور مدد بھی ہے، دنیا کے اندر بھی خیر اور بھلائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اخلاص نیت کے اعتبار سے سعادت مندی، سرخروئی اور سرفرازی ہے۔ ایسے باہمی تعاون اور باہمی اعانت جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے حسنات کی خوشخبری سنائی ہے، ہمارے مسلم سماج کے اکثریت کے اندر یا کچھ لوگوں کے اندر اس سلسلے میں بہت ہی کمی ہے، جس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن ایسی حدیثوں کو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، جن صحیح احادیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے کام آنے پر ابھارا ہے اور اس پر بھاری اجر و ثواب کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ لہذا ہم طلباء کو، ہم علماء کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبوں میں، اپنے تقریروں میں، اپنے دینی اور دعوتی پروگراموں میں، انفرادی ملاقاتوں میں ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو ایسی حدیثیں سنائیں جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور سرفرازی ہے۔ دوسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے نفسوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر کنجوسیاں، بخیلیاں آ چکی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو شخص کنجوسی سے بچا لیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث کے اندر بخالت، بخیلی، کنجوسی کی مذمت فرمائی ہے۔ تیسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو چار و ناچار ہو کر یا کسی بھی طرح سے اپنی ضرورتوں کو مقدم رکھتے ہیں، منفعت اور
ذاتی منفعت کو مقدم رکھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں دوسروں کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں، دوسروں کے کام آنے کے سلسلے میں، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کر کے مسلمانوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کے سلسلے میں، ان کے بھوک اور پیاس کے ختم کرنے کے سلسلے میں، ان کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں جنت کے خواہاں ہمارے اسلاف صالحین، سلف صالحین پیش رہا کرتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سامعین کرام، خواتین ملت، دوسروں کے کام آنے کے سلسلے میں، دوسروں کی ضرورتیں شریعت کی تعلیم کی روشنی میں پوری کرنے کے سلسلے میں اگر ہم خلفائے راشدین کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اور ان کے بعد کے لوگوں کو، یہاں تک کہ آج بھی الحمدللہ مسلم سماج کے اندر ایسے بیشتر احباب موجود ہیں جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ وسائل تلاشتے ہیں اور خفیہ طریقے سے پتہ لگاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے حاجت اور ضرورت کو پوری کر سکے۔ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک واقعہ کی طرف خالی اشارہ کر دینا اس مسئلے میں بڑا ہی مفید اور کارگر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا عمل جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات اور بھائی چارگی، یہاں تک کہ انصار نے اپنی ہر قیمتی جائیداد کو مہاجرین کے تعاون اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں بے درے خرچ کر دیا۔ یہاں تک کہ بھی اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اپنے مواخاتی بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کی خاطر عرض کیا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے بولو میں طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد تم شادیاں کر لو۔ مواخات کا واقعہ اور اسی طریقے سے دیگر امور کے معاملات جو انصار کے اندر تھا اور مہاجرین کے اندر بھی تھا، اگر ہم غور کریں تو ہماری نگاہیں کھل جائیں گی۔ سامعین کرام اور گراں قدر حاضرین حضرات، خواتین ملت، آئیے چند نمونے اس سلسلے میں کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں، دوسروں کے جائز کاموں میں حاضر رہنے میں، دوسروں کے کام آنے میں ہمارے سلف صالحین کس طرح پیش رہا کرتے تھے، جن کا یہ بہترین عمل قیامت تک کے انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آئیے، آپ جانتے ہیں پہلے خلیفہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور اپنی مبارک نگاہوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے، دوسروں کی ضروریات کو پوری کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور نمونہ بناتے ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پڑوسیوں کی بکریاں دہا کرتے تھے، ان کے کام آنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے
وہ پڑوسیوں کے بکریوں کو دہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ایک عورت نے کہا ہو سکتا ہے اب ابو بکر خلیفہ ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ہو سکتا ہے اب ہماری بکریاں نہ دہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، میری اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد ہے، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میری خلافت کی ذمہ داریاں ان کاموں سے، ان نیک کاموں سے لاپرواہ، سست اور غافل نہ کر دیں جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، خلیفہ وقت ہیں، صدیق اکبر ہیں، سردار دو عالم کے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں پا چکے ہیں۔ امت محمدیہ میں بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے ہاں سب سے افضل اور سب سے اونچے مرتبے پہ ہیں، خلافت کی کرسی پر فائز ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جو پہلے خلیفہ ہونے سے دوسروں کی بکریاں دہا کرتے تھے، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے، دوسروں کے کام آیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میری دعا ہے کہ خلافت کی ذمہ داریاں ان سارے نیک کاموں سے ہمیں غافل اور لاپرواہ نہ کر دے جو میں خلافت پانے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری ہونا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان پردھان ہیں، ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں، گاؤں کے مکھیا ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جن وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے۔ اس کے باوجود دوسروں کی ضرورت پوری آنے میں جتنا وہ کنجوس اور خائن اور بدماش ہیں شاید اتنا کوئی غریب مومن نہ ہو۔ خلیفۃ الوقت کے حضرت ابو بکر کے اس طرز عمل سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ کس طرح وہ بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، اپنی رعایا کا، دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم ہیں، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، ان کے زمانے خلافت میں اسلام کا کافی غلبہ اور بول بالا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان راستے خالی کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جب یہ مشرف اسلام ہوئے تو مسلمان اس زمانے کے جو دبے کچلے ہوئے تھے بمانگ دہل اعلان کرتے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز ادا کی، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت عمر جن کی موافقت میں 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں کا خاص خیال رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، میں نے کل کے درس میں بتلایا تھا کہ بیواؤں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، رات میں تہجد پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ خلیفۃ المسلمین دوسرے خلیفہ مبشر بالجنہ، رات کو جب وہ خلیفہ ہوئے تو رات میں ان کے لیے پانی بھر دیتے تھے، بھر بھر کے لاتے تھے ان کے لیے پانی۔ یہ بھی بہت ہی اہم کام ہے، یہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود راتوں میں بیواؤں کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ سنیے، جب علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، جب علی بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ملال ہوئی تو ان کی پیٹھ پر رات میں بیواؤں کے گھروں تک، ان کی پیٹھ پر
رات میں بیواؤں کے گھروں تک پانی کے مشکیزیں لاد کر پہنچانے کے نشانات دیکھے گئے۔ کون ہیں؟ علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن کے صاحبزادے آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناتی ہیں۔ وہ بیواؤں کے اتنا کام آتے تھے کہ ان کے لیے پانی اپنے پیٹھ پر لاد لاد کر ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، جس سے ان کے پیٹھ پر نشانات بن گئے تھے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آج دیکھیں آپ جس گاؤں کے اندر ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے قصبہ میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنی ایسی بیوائیں ہیں بیچاریاں جو شریف اور پردہ دار ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، گھر نہیں، کھانے کا سامان نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، یتیموں کو اپنے یتیموں کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظامات ان کے پاس نہیں، علاج و معالجہ کے لیے اسباب فراہم نہیں، اور ہم مالدار ہیں، سورسفل ہیں، کھیتی والے ہیں، نوکریاں والے ہیں، جائیداد والے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو بھی رینگتا ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے واجبات کے بارے میں، یہ علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بیواؤں کے گھروں میں رات میں چپکے سے کوئی دیکھے نہیں، ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے، چپکے سے ان کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے۔ ایک اور مثال اور نمونہ ہم اور آپ حضرات سنیں۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ ہم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے اچھا اور بہتر ہو۔ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے کی، پڑوس کی عورتوں اور بوڑھیوں کے پاس روزانہ جاتے تھے۔ حضرت ابو وائل پڑوس کی بیواؤں کے پاس، پڑوس کی بوڑھی عورتوں کے پاس روزانہ جایا کرتے تھے، اور ان کی ضرورت کی چیزیں اور کچھ ان کے لیے، جو کچھ ان کے لیے بہتر ہوتا تھا، خرید کر کے لا کر کے حاضر کر دیا کرتے تھے۔ کیا کبھی ایسا ہوا؟ یہ ابو وائل کا واقعہ سننے کے بعد ذرا احساس کریں، کیا کبھی ہوا ایسا کہ ہم بازار گئے، مرغی لائے، گوشت لائے، مچھلی لائے، کھانے کے سامان لائے اپنے بچوں کے لیے، اللہ نے ہمیں نوازا، کیا ہم نے اپنے پڑوس میں موجود مسلمان بیوہ، غریب، مسکین، فقیر، تنگ دست کے لیے کبھی 1 کلو مرغی، اپنے گھر کے لیے 2 کلو مرغیاں، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے غریب مسلمان پڑوسی کے گھر میں چولہے جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں؟ حضرت مجاہد نے فرمایا ہے، حضرت مجاہد کا ایک قول آپ ذرا سماعت کریں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے کے لیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل متبع سنت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے کے لیے ایک سفر میں ان کی رفاقت اختیار کی، ان کے ساتھ میں نے سفر کیا۔ کن کی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کون بیان کرتے ہیں؟ مجاہد۔ میں نے سفر کیا تو وہی میری زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، وہی میری زیادہ ضروریات کے سامان کو فراہم کرتے تھے، میرے کام آیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ہم بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے اور دیکھتے، مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنے منومن، بزعم خیش، اپنے بارے میں بہت خوشگمان رہنے والے، بہت خوشگمان رہنے والے دوست احباب، بلکہ دیکھا جائے تو عام لوگوں کی خدمت کی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ آج یہ اکثر ہمارے مسلم سماج کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب، متعلقین، متعارفین، عام لوگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی،
غریبوں کی تنگ دستوں کی خدمت حاصل کرنے کا شرف، خدمت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے اچھا کام، لیکن وہی لوگ جو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں پیش رہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے قریبی رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے منہ موڑتے ہیں۔ بہن بھوکی مر رہی ہے، بہن غربت کا شکار ہے، بھائی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، ماموں اتنا بیمار ہیں، خالہ اتنی پریشان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف، اپنے بہنوں کی طرف، اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف نظر نہیں اٹھاتے اور دوسرے لوگوں کے ضرورت کے سامان فراہم کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ الاقرب فالاقرب، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ ان کی ضرورتوں کی پوری کرنے کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی نافرمانی ہے، والدین کی ضرورت کو پوری نہ کرنا، قریبی رشتہ داروں کی ضرورت کو پوری نہ کرنا، یہ ایک ایسی بدبختی ہے، یہ ایک ایسی نافرمانی ہے جن کا انجام آخرت سے پہلے دنیا ہی میں بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ غریبوں کے پیچھے بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ مزید توفیق، اپنے بیویوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، اپنے بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ سماج کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ بیوی کا نان و نفقہ، بیوی کا خرچ برچ ان کے اوپر فرض اور واجب ہے، ہمیشہ رسیدیں کٹاتے رہتے ہیں، ریلیف میں ہمیشہ کام آتے رہتے ہیں، قرآن بانٹنے میں پیش ہیں، مدرسوں میں چندہ دینے میں پیش، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ بیوی جس کو آپ نے حلال کیا ہے اللہ کے کلمہ کے ذریعہ، جس کا نان و نفقہ خرچ برچ آپ کے اوپر ہے، جو آپ کے گھر کی ملکہ اور رانی ہے، جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، جو آپ کے لیے لباس ہے، جو آپ کے لیے سکون قلب اور راحت کا سامان ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں؟ لیکن ایک بات یہاں رک کر یہ بھی کہنی چاہیے کہ جو قریبی رشتہ داریوں یہ تجربے کی روشنی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے میرا مشورہ، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اگر غلط ہے تو پھینک دیجئے، صحیح ہے تو قبول کر لیجئے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ جتنا ہی صلہ رحمی کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، آپ امید رکھیے کہ ان سے اتنی ہی زیادہ تکلیف آپ کو پہنچے گی، اتنا ہی دکھ ان سے، ان کی آل اولاد سے، ان کی بیوی بچوں سے اتنے ہی زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ایسا معاملہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، جب منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بد کی تہمت لگائی تھی، سازش رچی تھی۔ تو یہاں صبر کی ضرورت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ہم اپنوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال صدقہ کر دیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول جہاں یہ بھی کرتے تھے، اس پر ابھارا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ جنرل عام غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے کہ اپنوں کو ڈھانپ کر دوسروں پر کشادہ دلی، تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ یہ دنیا میں برے بدلے اور
عمر کی کمی کا سبب بنے گا. اپنے قریب سے قریب لوگوں کی ضروریات کو طاقت رکھنے کے باوجود پوری نہ کرنا، یہ دنیا میں برے بدلے اور عمر میں کمی کا سبب بنے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج تو معاملہ ہماری بدعملیوں کا اس سلسلے میں، ہماری کوتاہیوں لاپرواہیوں کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم ہیں، ہمارے بغل میں ہمارے سگے بھائی کا گھر ہے، سگی بہن کا گھر ہے، اگر کوئی معمولی بدگمانی ہو جائے تو بھائی کے گھر میں چوری ہو جائے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. بھائی کی جائیداد سے اپنی ضرورت پوری کر لینے کی تمنا اور بھاگ دوڑ ہے، لیکن اپنے بھائی کے گھروں کی حفاظت کرنے کی تمنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ محسوس کریں آپ کہ جب تک آپ کا آپ کے بھائی سے فائدہ تھا یا ہے، اس وقت بھائی جان، بھیا، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی ہیں، اور جیسے ہی ان کے مزاج کے حساب سے، ان کی بدگمانیوں کے حساب سے ان کو آپ سے منفعت اور فائدہ نظر نہیں آتا، فوراً وہ آپ کا خیال رکھنے کے بجائے زبانی طور پر، عملی طور پر آپ کے بدخواہ ہو جاتے ہیں. آپ کی جائیداد لٹ رہی ہے، آپ کا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے حقوق کا خیال کر کے اس نقصان سے بچنے میں ممید اور مددگار ثابت ہو. لیکن نہیں، کیا کہا جائے میرے بھائی؟ سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، پاس پڑوس، گاؤں کے سارے ضرورت مندوں کی ضرورت کو علی حسب المراتب، مرتبے کے حساب سے، کشادہ دلی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پوری کرو. سعادت مند ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. سنو فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 2039. اللہ کے رسول، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس حدیث پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رشتے ناطے کاٹنے اور بدکاری، زناکاری جیسے گناہ کی طرح، رشتے ناطے کاٹنے، زناکاری اور بدکاری کی طرح کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے والا اللہ تعالی کی طرف سے آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ اخروی بھیانک سزا کے ساتھ ساتھ دنیاوی سزا بھی جلد پانے کا مستحق ہے. اگر کوئی شخص رشتہ داریاں کاٹ رہا ہے یا رشتہ داریاں کاٹنے کا بنا شرعی بہانے کے، بنا شرعی قاعدے، اصول اور ضابطے کے رشتہ داریاں کاٹ رہا ہے یا کاٹنے کا سبب بن رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، تو اس کی سزا دنیا کے اندر تو ملے گی اور سب سے پہلے ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھیانک انجام دے گا. لہذا میرے بھائیوں، ساتھیوں، وقت ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے، سب سے پہلے ہم اپنے سے، اپنی آل اولاد سے، آپ تمام مسلمانوں سے یہ ہم اپیل کریں گے کہ اپنے اسلاف صالحین کی طرح، جبکہ وہ غربت کے مارے تھے، ان کے پاس وسائل اور اسباب تنقل بھی نہیں تھا کہ کہیں آنا جانا ان کے لیے بڑا سرل اور آسان ہو، اس کے باوجود وہ بیواؤں، یتیموں اور مسلمان حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں آگے رہا کرتے تھے، پیش رہا کرتے تھے، کیونکہ
مسکینوں، یتیموں، فقیروں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے، رات بھر تہجد پڑھنے کے برابر ہے، اور دن میں روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر ہم کسی کے دل میں اس کی ضرورت، اسلامی ضرورت، شرعی ضرورت، انسانی ضرورت پوری کر کے جائز طریقے سے اس کے گھر میں خوشیاں داخل کر دیا تو یقیناً یاد رکھیے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو خوشیوں سے، شادمانیوں سے، مسرتوں سے لبالب کر دے گا، آنے والے مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اس کا صلہ اور بدلہ عمر میں بڑھوتری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ عمر میں بڑھوتری کرے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ساتھیوں، لوگوں کی ضرورتیں اخلاص نیت کے ساتھ، حلال کمائی سے، حلال کوشش سے، حلال گفتگو سے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح آپ پوری کر سکتے ہیں، اس میں کنجوسی نہ کریں، اس میں بخیلی نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں، اس میں لاپرواہی نہ، خود کریں اور خفیہ طریقے سے یا حسب ضرورت اعلانیہ طریقے سے آپ دوسروں کو بھی ابھاریں تاکہ مسلمانوں کے اندر سے کمزوریاں ختم ہو، غربت ختم ہو، خود غرضی ختم ہو، بھک منگائی، گداگری ختم ہو۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی شکچھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی توفیق کے ذریعہ ہمارے دل و دماغ میں بات بٹھا دے کہ ہم حلال اور جائز ذریعہ سے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے دور کے عام ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ان کی ضرورت پوری کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔